بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ضبط نفس تقوی کے مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ پہلے تو اپنے اوپر جبر کر کے کوشش کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جاتا ہے، لیکن جب یہ چیز انسان کی طبیعت میں داخل ہوتی ہے، ملکہ راسخہ بن جاتی ہے یہ چیز، پھر انسان کے اندر نیکی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، پھر برائی کا موقع بھی موجود ہو وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ تو جب کسی کے اندر ایسی پاکیزگی آ گئی جو اسے برائی سے روکتی ہے تو وہ آدمی تقوی کے مقام پر فائز ہو گیا۔ روزہ ضبط نفس کے ذریعے تقوی کے اس مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ تو روزے نے جب کسی روزہ کھانا پینا چھڑواتا ہے، ضبط نفس، لیکن جب مسلسل آدمی روزے رکھتا ہے، پورے مہینے کے روزے تو بہت بڑی برکت رکھتے ہیں، صرف 3 روزے رکھ کے چوتھے دن آپ دیکھ لیں آپ کی طبیعت میں کیسا سکون آ چکا ہوگا۔ صرف 3 روزے رکھ کے نا چوتھے دن دیکھ لیں کہ آپ کی طبیعت کے اندر کیسا سکون آ چکا ہے۔ اور اگر 3 روزے رکھنے کے بعد چوتھے روزے تک آپ کے اندر کوئی تبدیلی کی لہر، کوئی سکون، کوئی روحانیت نہیں پیدا ہو رہے تو پھر غور کریں کہ میں روزے کے حقوق ادا کر رہا ہوں یا نہیں، پھر کہیں کمی ہے، روزہ ٹھیک نہیں رکھ رہے۔ اگر روزہ صحیح طریقے سے رکھا جائے تو روزہ تقوی کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ ضبط نفس کے راستے سے گزار کر تقوی کی حسین منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ اور جو بندہ تقوی کے مقام پر فائز ہو گیا، متقی بن گیا، اللہ کے دربار میں اس کا مقام کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ دنیا میں ہمارے نزدیک عزت کا معیار دولت ہے، عزت کا معیار شہرت ہے، عزت کا معیار منصب ہے، عزت کا معیار دنیاوی گریڈ ہیں۔ یہ 19ویں گریڈ کا افسر ہے، یہ 20ویں گریڈ کا افسر ہے۔ ہمارے نزدیک دنیا میں عزت کے معیار کیا ہیں؟ جو دولت مند وہ عزت والا، جو شہرت والا ہے وہ عزت والا، جو اونچے منصب والا ہے وہ عزت والا، جو زمین اور جائیداد کا مالک ہے وہ عزت والا، جس کا مکان بڑا ہے اور فرنیچر اعلیٰ ہے وہ عزت والا۔ یہ دنیا میں عزت کے معیار ہیں۔ پروردگار تیرے دربار میں عزت کون رکھتا ہے؟ تیری بارگاہ میں عزت کا معیار کیا ہے؟ جواب آتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے وہ اللہ کے دربار میں زیادہ عزت والا ہے۔ ابو لہب ہو، رخسار انگارے کی طرح دہک رہے ہوں، رنگ سرخ و سفید ہو۔ ابو لہب کا رنگ سرخ و سفید تھا، اسی لیے اسے ابو لہب کہتے تھے، ورنہ اس کا نام تو عبد العزیٰ تھا، اصلی نام تو عبد العزیٰ تھا۔ ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ اس کا رنگ بڑا سرخ و سفید تھا اور رخسار انگارے کی طرح روشن نظر آتے تھے۔ لیکن وہ ابو لہب ظاہری حسن رکھنے کے باوجود راندہ درگاہ الہی ہو گیا ہے، اور بلال حبشی آگ کے انگاروں پہ لیٹے ہیں پر رب کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہو گئی ہے۔ بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، چشم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ جناب بلال حبشی کو یہ عزت، یہ مقام کیوں ملا؟ بلال کے دل میں تقوی کا نور ہے، بلال حبشی کے دل میں تقوی ہے، خوف خدا اور عشق مصطفیٰ ہے۔ اس لیے بلال جو مقبولیت حاصل کر گئے وہ ابو لہب و ابو جہل نہیں حاصل کر سکے۔ وہ ظاہری دولت بھی رکھتے تھے، مقام و مرتبہ بھی رکھتے تھے، ظاہری دنیاوی، لیکن راندہ درگاہ خدا ہو گئے۔ تو اللہ کے دربار میں عزت کا معیار کیا ہے؟ تقوی، اور روزہ اس تقوی تک پہنچا دیتا ہے۔ تو روزہ اللہ کے دربار میں ایک گناہگار کو مقبول و منظور بنا دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ، دوسری برکت قرآن مجید کی روشنی میں ہی
روزے کی دوسری برکت تقویٰ، اور تقویٰ کی دوسری برکت جو ہے ہدی للمتقین، جس کے دل میں تقویٰ ہے وہ قرآن سے فیض حاصل کر لیتا ہے۔ قرآن اپنے فیض کا دروازہ اس کے دل پر کھول دیتا ہے۔ کسی کتاب کو پڑھنے کے لیے دو روشنیوں کی ضرورت ہے، دو نوروں کی ضرورت ہے، تب آپ کسی صفحے کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو باہر کی روشنی، دن ہو سورج کی روشنی ہو تو آپ پڑھ لیں گے، رات ہے چراغ جل رہا ہو، لائٹ جل رہی ہو، روشنی ہو تو پھر کسی کتاب کی تحریر پڑھ سکتے ہیں۔ اندھیرے میں حرف نظر نہیں آتے، تحریر نہیں پڑھی جا سکتی۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ باہر کی روشنی ہو، لیکن دوسری شرط یہ ہے اپنی آنکھوں میں بھی روشنی ہو۔ باہر روشنی ہے لیکن بندہ نبینا ہے تو کیا اندھا آدمی کتاب پڑھ سکتے ہیں؟ دو روشنیوں کی ضرورت، دو نوروں کی ضرورت ہے، باہر بھی روشنی ہو، اپنی آنکھوں میں بھی روشنی۔ اسی طرح قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے بھی دو روشنیوں کی ضرورت ہے، دو نوروں کی ضرورت ہے، تب انسان قرآن سے ہدایت حاصل کرتا ہے۔ ویسے تو قرآن راستہ سب کو دکھا دیتا ہے، اراءۃ الطریق والی جو ہدایت ہے وہ قرآن سب کو عطا کر دیتا ہے، وہ ہدی للناس بھی ہے، لیکن جو منزل پہ پہنچانے والی ہدایت ہے وہ قرآن صرف ان لوگوں کو ہی عطا کرتا ہے جن کے دل میں ایمان کا نور موجود ہے، جن کے دلوں میں تقویٰ کا نور موجود ہے۔ قرآن اپنا حسن ہر کسی کو نہیں دکھاتا، قرآن اپنا حسن اسے دکھاتا ہے جس کی آنکھوں میں خاک مدینہ کا سرما ہوتا ہے۔ اس لیے رمضان شریف میں روزے فرض کیے گئے، روزے محرم کے بھی فرض ہو سکتے تھے، روزے رجب کے بھی فرض ہو سکتے تھے، پر اللہ نے رمضان کے روزے کیوں فرض کیے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو ہر سال روزے رکھ کے اور نماز تراویح ادا کر کے ہم جشن نزول قرآن منا رہے ہیں۔ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کا مہینہ ہے رمضان المبارک۔ آدمی دن کو روزہ رکھے، رات کو نماز تراویح ادا کرے، قرآن کا نور اس کے دل تک پہنچے گا۔ تو تقویٰ، رمضان اور قرآن، ان تینوں کا آپس میں جو تعلق ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ روزے سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے، تقوی سے قرآن کا فہم حاصل ہوتا ہے۔ ہدی للمتقین، تقویٰ کی اور بہت ساری برکتیں ہیں، جن میں سے ایک برکت یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ اس کی مشکل آسان کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا خیال بھی نہیں ہو۔ متقی کے لیے اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، وہاں سے اللہ اسے رزق عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تقویٰ نہ صرف اخروی فوائد رکھتا ہے بلکہ دنیاوی فوائد بھی رکھتا ہے۔ جو آدمی تقویٰ اپنا لے اسے دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے۔ تو تقویٰ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کرنے کا زینہ ہے، وسیلہ ہے، وظیفہ ہے، اور یہ تقویٰ روزے کے ذریعے نصیب ہو رہا ہے۔ لعلکم تتقون، روزے رکھو تاکہ اللہ تمہیں تقویٰ عطا فرمائے، تم تقویٰ کے مقام پر فائز ہو جاؤ۔ احادیث مبارکہ میں تقویٰ کے حوالے سے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ڈھال سمجھتے ہیں؟ دشمن کا وار روکنے کے لیے جو ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے، جس پہ دشمن کا وار روکا جاتا ہے اسے ڈھال کہتے ہیں۔ اس زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو سپاہی نے دائیں ہاتھ میں تو تلوار پکڑی ہوتی تھی، بائیں ہاتھ میں ڈھال پکڑی ہوتی تھی۔ دشمن وار کرتا تلوار کا تو وہ ڈھال پہ روکتے تھے۔ تو دشمن کے وار روکنے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے اسے ڈھال کہتے ہیں۔ اب ہمارا دشمن ہے شیطان،
وہ چاہتا ہے کہ ہم ناکام ہوں، اللہ کی بارگاہ سے دور ہوں۔ شیطان کے حملے روکنے کے لیے روزہ ڈھال ہے۔ جو صحیح معنوں میں روزے کے حقوق ادا کرتا ہے، روزہ اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔